الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی چند آیات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن پاک نازل فرمایا تو سب سے پہلی جو 5 آیتیں اتری ہیں اللہ کے کلام کی، وہ یہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پہلی مرتبہ جب جبرائیل امین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے، اقرأ کے معنی عربی میں آتے ہیں پڑھیے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا دھیان جمائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت سے نوازنا تھا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں، آپ کی طبیعت میں یہ بات پیدا کی کہ آپ خلوت کو پسند کرنے لگے، تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے، یہاں تک کہ گھر والوں کے ساتھ بھی رہنا آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اپنا توشہ ٹفن تیار کرتے اور اپنے گھر سے نکل کر قریب جو غار حرا پہاڑی ہے اس پہاڑی پر چلے جاتے اور اس غار حرا میں بیٹھتے اور وہاں سے اللہ کا دھیان لگائے بیٹھے رہتے۔ فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا اقرأ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں، میں تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی اسکول میں کسی کے پاس، کسی استاذ کے پاس نہیں بیٹھے، نہ کسی سے کوئی علم حاصل کیا، اس لیے آپ نے صاف صاف بتلا دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل امین نے یہ پھر سے بات کہی کہ اقرأ آپ پڑھیے، آپ نے پھر وہی بات دہرائی۔ 3 مرتبہ تو یہ بات جبرائیل امین نے آپ سے کہی کہ آپ پڑھیے، تینوں مرتبہ آپ کا یہی جواب تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ 4تھی مرتبہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا، اپنے قریب اور قریب کر کے سینے سے آپ کو چمٹایا اور سینے سے چمٹا کر کے زور سے دبایا اور زور سے دبا کر کہا اقرأ۔ جیسے ہی یہ بات کہی جبرائیل امین نے کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا اقرأ۔ پھر جبرائیل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور یہ 5 آیتیں
دفعتاً جبرائیل امین نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ پڑھی، اور پھر یہ پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا۔ اور یہ 5 آیتیں اترنے کے بعد پھر 2 سال تک کوئی وحی نہیں آئی، قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ 2 سال تک کا گیپ تھا، یہ 5 آیتیں صرف نازل ہوئیں۔ اب ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی میں جو الفاظ لائے ہیں، وہ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ اقرا کا لایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اقرا، اقرا کے معنی آتے ہیں کہ پڑھو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ یہ اقرا کا عربی زبان کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وحی اتر رہی تھی، جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنا محبوب نبی، سب سے افضل نبی بنا رہے تھے، وحی اور نبوت کے ذریعے سے نواز رہے تھے۔ اس وقت دنیا کی سچویشن یہ تھی کہ اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک قیصر اور ایک کسریٰ۔ یہ 2 طاقتیں، اور اتنی بڑی طاقت میں یہ پاور تھیں کہ آدھی دنیا پر قیصر حکومت کیا کرتا تھا، آدھی دنیا پر کسریٰ۔ اس طریقے سے پوری دنیا پہ ان کی حکمرانی تھی۔ اور اس وقت کا جغرافیہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ جاہل قوم، سب سے زیادہ ان پڑھ قوم، سب سے زیادہ برائیاں جس سماج میں تھیں، سب سے زیادہ تمام قسم کے خرافات اور گناہ جس قوم میں تھے، وہ جزیرے عرب کے اسی قوم میں تھے۔ اتنے تھی ان کے اندر سماج میں برائی کہ نہ قیصر چاہتا تھا کہ ان کے اوپر حکومت کرے، نہ کسریٰ کا ارادہ کبھی ہوا کہ ان کو حکومت میں اپنے اندر لے۔ اب اندازہ کر لو کہ یہ کتنی ان پڑھ جاہل قوم تھی، جہالت کا عالم کیا بتایا جائے کہ تاریخ لکھنے والے کو کچھ نام ہی نہیں ملا۔ اس لیے ان کے بارے میں جب تاریخ لکھا اور زمانہ لکھا تو زمانے کو اس نے دیا زمانے جاہلیت، جاہلیت کا زمانہ، اس تاریخ کو اس نے زمانے جاہلیت سے جوڑ دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ عرب کی جو قوم تھی، جزیرے عرب کی، یہ کتنی ان پڑھ اور جاہل قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب وحی نازل فرمائی اور اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اسی قوم میں جب اللہ نے نبی بنایا تو اسی قوم کو اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یعنی وحی کا آغاز، قرآن کریم کی آیتوں کے اترنے کا، نزول وحی کا آغاز اقرا سے ہوا ہے۔ یعنی مسلم قوم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ، سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات کرو۔ سب سے پہلے جو اللہ نے خطاب کیا مسلم قوم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وہ یہ کہا کہ اقرا، پڑھو۔ پڑھنے سے خطاب کیا، حالانکہ جس وقت خطاب کیا جا رہا تھا قرآن کے جو مخاطب لوگ تھے، جن سے اللہ کلام کر رہا تھا، وہ لوگ تھے عرب کے جاہل لوگ تھے، کیونکہ صحابہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ایمان میں داخل کرنے سے پہلے پوری جہالت کی زندگی تھی۔ ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اقرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ یہ قوم، اللہ کو ماننے والی قوم، علم حاصل کرے، جاہل نہ رہے۔ اللہ کی مشیت یہی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، فرشتوں نے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہیں؟ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔
ایک دوسری مخلوق بنا رہا ہوں. کیا؟ انسان بنا رہا ہوں. انسان سے پہلے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنا دیا تھا، جنات کو بھی بنا دیا تھا. انسان کو تو بہت بعد میں بنایا اللہ نے. لیکن جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں ایک قوم انسان بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ انسان کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ نحن نسبح ونقدس لک، اے اللہ آپ کی ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں. کبھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں یہ قوم آگے کرے گی کیا؟ جس قوم کو اللہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ انسان وہ کیا کرے گا؟ یہ سوال تھا فرشتوں کے ذہن میں، اور یہ سوال صرف ذہنوں میں نہیں رکھا انہوں نے، اللہ کے سامنے بھی کہہ دیا. اور یہ سوال اس انداز سے کیا، اتجعل فیہا، آپ ایسے انسان کو بنا رہے ہیں، ویسفک الدماء، جو خون خرابہ کرے گا، جو سماج میں برائیاں پھیلائے گا، جو غلط کام کرے گا، اس انسان کو آپ بنا رہے ہیں اللہ. یہ سوال کیا تھا فرشتوں نے اللہ سے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، زمین میں فساد برپا کرے گا، اس انسان کو آپ بنا رہے ہیں. اور ہم تو آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر اس کو کیوں بنا رہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے کہا کہ فرشتوں تمہیں معلوم نہیں جو میں جانتا ہوں. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ آخر آدم علیہ السلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم سے آراستہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سے سجایا. ان کو قرآن میں اللہ نے بیان کو علم آدم الاسماء. جب آدم علیہ السلام بن کے فٹ ہو گئے، تیار ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا. اس کو عربی میں علم الاسماء کہتے ہیں، ہماری اور آپ کی زبان میں سائنس کا علم کہتے ہیں. سائنس کا علم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد عطا فرمایا. ساری چیزوں کا علم بتایا، ساری چیزوں کے نام بتائے، فلاں چیز یہ ہے، فلاں چیز کی خاصیت یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، فیوچر میں یہ کام کرنے والی چیز یہ. سب کچھ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، یہ ان کو بنانے کے بعد. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا علم عطا فرمایا. سائنس کا علم ہے، جغرافیہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، آسمان کا علم، زمین کا علم، زمین پر رہنے والے کائنات کے ذروں کا علم، آسمان پر چمکنے والے ستاروں کا علم، ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اب جب علم سب کچھ ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں کو بلایا، فرشتوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام کو بھی کھڑا کیا اللہ نے، اور فرشتوں سے اللہ نے کہا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء. اے فرشتوں تم مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ، درختوں کا نام بتاؤ، یہ کیا چیز ہے یہ بتاؤ. اب فرشتے نہ کچھ جانتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، ان کو تو اتنا جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہی وہ جانتے ہیں. اللہ کی یہ نورانی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، ان کو کچھ علم نہیں ہے. جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاء قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. فرشتوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیا کہ اللہ تیری ذات پاک، ہمیں تو ان میں سے کسی چیز کا علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ کیا درخت ہے، اس درخت کے پتوں کی خاصیت کیا ہے، یہ جھاڑ کس کام کا ہے. اللہ تعالیٰ نے درختوں کا علم بھی آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ درخت کس کام میں آئے گا اس کا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو
جب سری لنکا مالدیپ کے جنگل میں اتارا تھا تو وہ جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے جب جا رہے تھے تو وہ درختوں کی ہر خاصیت اور انگلیوں کے نشان لگاتے جا رہے تھے، اور جہاں جہاں بھی انہوں نے نشان لگائے ہیں آج وہی درخت سندل ہیں اور وہی چندن کی لکڑی بنتی ہے، اور ان میں خوشبو اللہ تعالیٰ نے وہ آدم علیہ السلام سے جو جنت سے لے کر آئے تھے انہی خوشبوؤں کا اثر ہے۔ یہ اللہ نے علم عطا فرمایا تھا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب فرشتوں سے اللہ نے پوچھا بتاؤ، فرشتوں کو معلوم ہی نہیں، اور ہاتھ اوپر کر لیا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، نہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم کبھی اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، کچھ معلوم نہیں ہم کو۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم بتاؤ یہ کیا نام ہے، ان کی خاصیت کیا ہے، ان کے فائدے کیا ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے علم سے آراستہ کیا تھا، انہوں نے سب کچھ بتا ڈالا، یہ فلاں درخت ہے، اس کی خاصیت یہ فلاں چیز ہے، یہ کس کام کی ہے، اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ تو ساری چیزوں کے جب معلومات آدم علیہ السلام نے دے دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسی لیے میں نے انسان کو بنایا ہے، اور اسی لیے میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سارے جتنی بھی میری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان کو میں نے اسی لیے بنایا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس تعلیم ہے۔ فرشتوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، تو انسان اشرف المخلوقات بنا علم کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اقرا کا لفظ آپ کے اوپر اتار کر آپ کے واسطے سے پوری امت محمدیہ کو اللہ نے یہ بتایا کہ میری غرض، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد تعلیم حاصل کرے، جاہل نہ رہے، انمیڈ نہ رہے۔ جہالت کا دور اللہ نے ختم کرنا چاہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جہالت والے علاقے میں، سب سے زیادہ پاپی اور گناہ کرنے والے سماج کے اندر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تاکہ جہالت کا دور ختم ہو، علم آپ عام کریں، علم کی روشنی پھیلائیں، اور یہ جو زمانے کے سب سے بدترین لوگ تھے وہ زمانے کے اشرف اور اعلیٰ ترین انسان بن جائے۔ چنانچہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام ایسے بن گئے کہ جن کے بارے میں کہا جو خود نہ تھے راہ پر، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، نظر عنایت اور آپ کے علم کی طرف توجہ دلانا تھا کہ صحابہ کرام اس طریقے کے بن گئے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صرف ہمیں نماز روزہ نہیں ملا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں صرف عبادات، اوامر اور نواہی نہیں ملے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں علم ملا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور علم اتنا حاصل کرو کہ دنیا میں تم روشن اور چمکدار بنو، لوگ تم سے فیضیاب ہو، علم تمہارے پاس اس انداز کا ہو کہ تم مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا سکو۔ اسی لیے تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔
فائدہ کون پہنچا سکتا ہے؟ جو پڑھا لکھا انسان ہوگا، جو تعلیم یافتہ ہوگا، جس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہوگی۔ آپ دیکھ لو سماج کا وہی طبقہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس بنیاد پر تعلیم حاصل کرنا اس امت کی فرداً ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز اقرا سے کیا، تعلیم کا حکم دیا۔ اللہ نے پہلا انسان جو بنایا، جو ہم سب کے ابو البشر باپ ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو یخلق ساری چیزوں کے تعلیم دیا۔ وہ تعلیم جو تھا، وہ تعلیم کیا تھا؟ علوم سائنس، جغرافیہ، طب، منطق، فلسفہ، یہ جو آج جسے ہم میڈیکل سائنس بولتے ہیں، انجینئر بولتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا علوم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے عطا فرمایا تھا۔ جب ٹیکنیکل دور نہیں تھا، جہاز سب سے پہلے کس نے بنایا؟ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے سب سے پہلے 3 منزلہ جہاز بنایا، کشتی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہ بتاؤ، اس وقت وہ کشتی چلتی تھی، سفر کرتی تھی، اور اس کے بعد کشتیاں سمندر میں چلتی رہیں، ٹیکنیکل کا دور نہیں تھا، ان کو سگنل کہاں سے ملتا تھا؟ وہ ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے سمندر کا۔ یہ تمام علوم تھے عزیز دوستو پہلے۔ تو ان آیات سے اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم خوب تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو خوب تعلیم دیں، ہر چیز کا نالج، ہر چیز کا علم اپنے بچوں کو ضرور دینے کی کوشش اور فکر کریں۔ اب ہمارے زمانے میں، ہمارے سماج میں یہ بات پنپتی ہے کہ کیوں تعلیم زیادہ دی جائے، نوکریاں نہیں ملتی، جاب نہیں ہے، کیوں انجینئر بنائے، کیوں لائر بنائے، یہ ایک ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ایک مسلم قوم ہونے کے ناطے، جس کا ایمان اللہ پر ہے، جو اقرار کرتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، اس کا ایمان اتنا کمزور تو نہیں ہونا چاہیے کہ جواب ملے گی تب روزی ملے گی، جواب ملے گی تب ہم روٹی کھائیں گے۔ علم جو ہے یہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جس قوم، جس سماج میں تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھو وہی قوم ترقی کرتی ہے، اور جس قوم، جس سماج میں تعلیم یافتہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، وہ قوم گمراہی کے راستے پہ چل پڑتی ہے، اور دنیا کی ہر قوم اسے اپنا نشانہ بنا کر جس طرح چاہتی ہے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ یہ پوری دنیا جب سے بنی ہے، تاریخ رہی ہے کہ ہر تعلیم یافتہ لوگوں کے پیچھے یہ دنیا چلتی رہی ہے۔ اس بنیاد پر اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود نہیں حاصل کر سکے تعلیم، تو اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور پوری تعلیم دیں، ادھوری تعلیم نہ دیں، 100% تعلیم مکمل کروائیں۔ اور جتنا ضروری ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری تمام عصری تعلیم، دنیاوی علوم بھی دینا لازم اور ضروری ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس قیدی آتے تو آپ جانتے ہو کہ قیدیوں سے کہتے کہ یا تو تمہارے پاس پیسہ ہو تو تم اسے دے کر چھٹکارا حاصل کر لو، نہیں تو ہمارے بچوں کو، تم 10 بچوں کو تعلیم دو، تم جو زبان جانتے ہو، جو تم فن جانتے ہو، جو بھی تمہارے پاس ہنر ہے، وہ ہنر ہمارے بچوں کو سکھا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسلم قوم کے بچوں کو قیدیوں سے تعلیم دلا رہے تھے؟ تاکہ ہمارے قوم دنیا سماج میں جاہل بن کر نہ رہے، تعلیم حاصل کرے،
فن اس کے پاس ہو، ہنر اس کے پاس ہو، یہ چاہتے تھے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی مرضی اللہ کی بھی ہے۔ یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے دینی تعلیم اور دنیا الگ الگ کر دیا، ورنہ علوم سارے ہی حاصل کرنا ضروری تھے۔ قرآن کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، احادیث کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے، دنیا کی تمام جتنے بھی علوم ہیں، وہ چاہے سائنس ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ جس بھی لائن کی کلاکاری ہو، تمام چیزیں، چاہے وہ لائر کی تعلیم ہو، ہر تعلیم کو حاصل کرنا یہ اس امت کے لیے اب تو لازم فرض ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے ہر علم کو حاصل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، بازار میں دیکھا تجارت پہ کرنے والوں پہ نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ اکثر تاجر تو یہودی ہیں، مسلمان تاجر نظر نہیں آ رہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، مسجد نبوی میں آئے، آپ نے خطبہ دیا اور صحابہ اکرام کو جھجوڑا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں تجارت کی منڈیوں میں نہیں پا رہا ہوں، تم کہاں ہو، تم کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ اگر تم نے تجارت نہیں کی، اگر تم نے معاشی فوقیت حاصل نہیں کی، اگر تم بڑے بزنس مین نہیں بنے تو کل ان یہودیوں کے تم محتاج ہو جاؤ۔ یہ تعلیمات ہیں ہمیں جو ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء سے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی ہیں، 100 غلام ان کے پاس تھے اور 100 غلاموں سے الگ الگ قسم کی یہ تجارتیں کروایا کرتے تھے، اور ان 100 غلام الگ الگ علاقے کے تھے، کسی غلام کی زبان عربی تھی، کسی کی فارسی تھی، کسی غلام کی زبان ترکی تھی، کوئی غلام ہبرو جانتا تھا، کوئی عبرانی زبان جانتا تھا، کوئی سریانی زبان جانتا تھا۔ اس وقت مختلف جو لینگویج تھے دنیا میں، ان تمام غلام وہ علم جانتے تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں، ہر غلام سے اس کی تجارت کا حساب اس کی زبان میں لیا کرتے تھے۔ 100 غلام 100 زبان جانتے تھے، صحابی رسول ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، صبح سے شام تک تجارت میں مشغول رہتے۔ کوئی دیکھتا تو یہی کہتا کہ یہ کتنا دنیا دار ہے، اسے اللہ کا خیال نہیں آتا، لیکن یہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح سے شام تک تجارت کر کے فارغ ہو جاتے اور رات کو جب مصلی بچھاتے اور اللہ کے حضور دربار میں کھڑے ہوتے اور جب قرآن پڑھتے اور جب روتے اور آپ کی ہچکیاں بنتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، تو لوگ کہتے کہ اس کو تو دنیا سے کچھ مطلب ہی نہیں۔ یہ تھے صحابہ۔ اس لیے مسلمانوں تم یاد رکھو بہت نیچے جا چکے ہو۔ آپ تجزیہ کرو ذرا، اپنا نگاہ دوڑاؤ کہ ہم دنیا کی جہاں دیگر قومیں آج بس رہی ہیں، ان قوموں سے ہم کتنے نیچے درجے پہ آ چکے ہیں۔ نہ دینی علوم ہمارے پاس ہیں، نہ دنیاوی علوم ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے بچے ان کو تعلیم بالکل ادھوری دے کر ہم ختم کر دیتے ہیں کام۔ یہ قرآن کی آیات، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کا یہ قیدیوں کے ساتھ رویہ، یہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ یہی سبق سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 100% تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، مکمل تعلیم دلائیں انہیں۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر قیدی پکڑ کے لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کا فدیہ یہ رکھا کہ ہر ایک قیدی ہمارے صحابہ کے 10 بچوں کو جو فن جانتا ہے وہ فن سکھائے، جو علم جانتا ہے وہ علم سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جزیرے عرب سے باہر جب اسلام پھیلنے لگا تو آپ کے پاس خطوط الگ الگ زبانوں میں آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کے بچوں سے کہا کہ فلاں علم تم حاصل کرو، فلاں علم تم حاصل کرو۔ آپ نے یا تو اس ملک بھیجا اور یا پھر اس ملک کا کوئی نمائندہ اپنے پاس بلایا اور مسجد نبوی میں بٹھا کر صحابہ کرام کے بچوں کو وہ تعلیم دلوائی۔ انہی بچوں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو تقریباً اس وقت کی 80 زبانوں کو جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خطوط آتے تو وہ خطوط الگ الگ زبانوں میں ہوتے تھے۔ آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خطوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس کا معنی سمجھاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تو اس کا جواب بھی وہ اس زبان میں لکھ کر دیا۔ یہ حضرت زید انہی بچوں میں سے۔ تو میرے عزیز دوستو، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں یکسر غافل ہیں، اور ہمارا نظریہ صرف یہ ہوتا ہے کہ نوکری نہیں ملتی اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ ارے نوکری کو لات مارو، اپنے قوم کی حالت کو دیکھو کہ یہ قوم نہ پڑھنے کی وجہ سے کتنے دلدل میں گر چکی ہے۔ قوم میں جب تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، جب قوم میں قانون کو جاننے والے لوگ ہوں گے، جب قوم میں اخلاق مند شریف ڈاکٹرز ہوں گے، قوم میں جب ایماندار دیانتدار انجینئر ہوں گے، تو وہ قوم ترقی کرے گی، اس کا معیار بڑھے گا، وہ قوم عروج پر آئے گی، وہ زوال سے نکل کر اوپر بلندیوں پر پہنچے گی۔ کیونکہ پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے کی سوچ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم کو پتا ہے علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے دل و دماغ میں فرق ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر عزیز دوستو، مسلم قوم کو ہر علم سے واقف ہونا، ہر علم کا جاننا ضروری ہے۔ دنیا کا ہمارا بچہ جس علم میں انٹریسٹ اس کو ہو، جس لائن میں وہ جانا چاہتا ہو، میں قوم سے گزارش کروں گا کہ اس لائن میں اس بچے کو آگے تک مکمل اس کی تعلیم کروائیں۔ اگر وہ لائر بنتا ہے تو مکمل 100% وہ جج جسٹس جو بھی بننا چاہے وہ بن کر اپنے گھر واپس آئے۔ یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے دوستو۔ آج آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سوچتے ہوں گے لائر بن کے کیا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہے آج کتنے ججوں کے قلم بک چکے ہیں۔ اگر مسلم قوم کا کوئی جج ہوتا، اگر اس کو اللہ کا خوف ہوتا، تو آج مظلوم بے کس بے بس لوگوں پہ ظلم نہ ہوتا، ان کے ساتھ انصاف اور عدل ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے لائر بننا، اس لیے ضروری ہے جج بننا۔ ایماندار شرافت ڈاکٹرز اس لیے رہنا ضروری ہے کہ آج آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں کس طرح کا لوٹ کھسوٹ ہے۔ آج اگر دیندار ڈاکٹرز ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، تو آج وہ جو بھی مریض ہے اس کے ساتھ رحم دلی کا وہ مظاہرہ کریں گے۔ اس بنیاد پر قوم کو تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے عزیز دوستو۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور نفع بغیر علم کے بندہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو عزیز دوستو میری گزارش یہ ہے کہ جو جس لائن میں پڑھ رہا ہے، جس میں اس کو انٹریسٹ ہے، اس کو ضرور پڑھاؤ۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے بہت بہترین بات ہے، اگر آپ کا بچہ عالم بنتا ہے بہت خوبصورت بات ہے، اگر آپ کا بچہ لائر بنتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ جو بھی جس لائن میں آپ کا بچہ جانا چاہے، ڈاکٹرز بناؤ، انجینئرز بناؤ، یہ اللہ کی چاہت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے اس ملک کو آزاد ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال ہو گئے۔ 75 سال میں جب یہ ملک آزاد ہوا تھا اور جب یہاں کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اس وقت اس ملک کے سرکاری عہدوں پر مسلم قوم
44% تھی، 44% تھے اس وقت سرکاری عہدوں پر مسلم لوگ، مسلم قوم کے لوگ نوکریوں پر 44% تھے۔ صرف 75 سال یہ گزرے ہیں، ابھی وہ پیڑھی باقی ہے، ابھی نئی ینگ جنریشن آنا باقی ہے، لیکن اس 75 سال میں اس مسلم قوم کے ساتھ اس کا درپیوگ اس طرح کیا گیا کہ آج 4% بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل محتاط انداز میں بتا رہا ہوں، کوئی آگے پیچھے کی بات کر کے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کہاں 44% لوگ تھے، کہاں 4% بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا اس قوم کے ساتھ بہت ہی بے رحیمانہ سلوک کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میں غلطی ان کی نہیں رکھ رہا ہوں، زمانے کی غلطی میں کبھی نہیں رکھتا، یہ سارا قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے تعلیم چھوڑ دیا، تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے آج جو چاہو قانون بن رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ قانون جاننے والے لوگ ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قوم، آج دیکھو شادی کے فنکشنوں میں کتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجانے میں کتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں ہم اگر ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سماج میں اپنی بڑائی جتانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے تو ہم سود بیاج پر لون لے کر خرچ کرتے ہیں۔ آج ہماری سماج کا حال یہ ہے، لیکن یہ سارا خرچ کوئی فائدہ ہمیں نہ خود دے گا نہ ہماری قوم کو ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ 2 روٹی میں سے 1 روٹی کھائیے، 1 روٹی کا پیسہ بچا کر تعلیم حاصل کرنے والے بچوں پر خرچ کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ عزیز دوستو، آج صورتحال یہ بن گئی ہے، اس بنیاد پر ہمیں اپنی قوم کو ترقی دلانے کے لیے کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ پہلا ہمارا مشن، پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم 100% اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ اور یاد رکھنا، ہر 30 سال کے بعد زمانہ پلٹتا ہے، انقلاب آتا ہے زمانے میں، ہر 30 سال کے بعد۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ زمانے کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج جو ہمارا بچہ 5 سال کا، 7 سال کا ہے، 30 سال کے بعد وہ 30-35 سال کا ہوگا۔ اگر آج وہ بچہ تعلیم حاصل کرے گا، 30 سال کے بعد آپ کی قوم کا مستقبل الگ ہو جائے گا، آپ کے قوم کا جینے کا نظریہ اور انداز بدل جائے گا۔ آج جب ہمارے قوم کے بچے پڑھے لکھے سماج میں ہوں گے تو وہ اپنی قوم کی فکر اس لیے کریں گے کہ مجھے اپنی قوم کو کس طرح اوپر لے جانا ہے۔ صرف دنیا گزارنا، یہ دیگر قومیں آئی ہیں، یہ قوم تو لوگوں کی رہبری کرنے کے لیے آئی ہے، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئی ہے، یہ دوسروں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے قوم آئی تھی، اسی لیے تو اس کو افضل قوم کہا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اسی لیے یہ قوم خیر امت کہا گیا، اس لیے نہیں کہا گیا کہ بس اوروں کی طرح تم بھی کھا پی کے دنیا سے چلے جاؤ، لوگوں کی رہبری کرو۔ اور اس دنیا میں جب مسلمان تعلیم یافتہ تھے تو صرف تھوڑی ہی دنیا پر نہیں، آدھی دنیا پر نہیں، پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں ایسے نام گناتا مسلم جنہوں نے دنیا میں اول نمبر پر تمام چیزوں کے اندر نمبرات حاصل کیے۔ سائنس دنیا کو جو دینے والے لوگ ہیں، ٹیکنالوجی جو دینے والے لوگ ہیں، میڈیسین دینے والے جو لوگ ہیں، آج جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزوں کے بانی مبانی صرف مسلم لوگ ہیں۔ یورپ نے صرف نقل کیا ہے، کاپی کی ہے، چرایا ہے، ہماری کتابوں کو لے جا کر نام بدل دیے، آج بھی ان کے تمام لائبریریوں میں صرف نام کی تبدیلی سے تھوڑا انہی کے نام چل رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، یہ بول کے چلنے والا نہیں ہے، اس سے ہمیں ترقی ملنے والی نہیں ہے۔ آج تم کیا ہو، آج تمہارے اندر کیا قابلیت ہے، آج تم کس صلاحیت کے مالک ہو، آج تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ ہمارے بچے صرف رات بھر کٹوں پہ بیٹھ کے
جو ہے وہ صرف چبوتروں کو تو گرم نہیں کر رہے، صرف موبائل پر واٹس ایپ پر چیٹنگ تو نہیں کر رہے. یہ ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا قوم کا مستقبل کہاں جا رہا ہے. اگر تم 5-7 سال کے بچوں کو موبائل میں لگا کر ان کی زندگی کو تباہ کر رہے ہو تو کل اللہ سوال ان سے نہیں، ہم سے اور آپ سے کرے گا. ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا یہ ینگ جنریشن تمہاری جو بننے والی تھی، تم نے اس کا فیوچر کیوں خراب کیا. اس لیے میرے بھائی بہت گہرائی کے ساتھ یہ میں آپ کے دل میں بات اتارنا چاہتا ہوں. کاش میری یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. چاہے دینی علوم ہو چاہے دنیاوی علوم ہو، جو بھی آپ حاصل کریں اپنے بچوں کو پک اپ کریں، پش کریں، ان کے بارے میں جائیں، ان کے اسکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں. بچوں کی کئی کمزوری نظر آ رہی ہے، اس کمزوری پر دھیان دیں. کسی بھی لائن سے میں کہتا ہوں، اور پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میرے پڑوس کا بچہ کمزور ہے لیکن میرے پڑوس کا بچہ فائنینشیل کمزور ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، تو اس کو سپورٹ کریں، اس کا پک اپ کریں، اس کو جو اس کی کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ قوم، سماج ہمارے دیگر قوموں سے اوپر آئے، اٹھ کر آئے، اس کی جہالت ختم ہو، سماج میں اچھائیاں پیدا ہوں. یاد رکھیں کسی چور کو چور کہنے سے، کسی کو چوری کی بات بتانے سے چور اپنی عادت نہیں بدلے گا، زانی کو زانی کہنے سے وہ اپنی عادت نہیں بدل دے گا. لیکن اسی کو اگر تم علم دلا دو، تعلیم سے اس کو آراستہ کر دو، علم کی روشنی اسے دے دو، انشاءاللہ ساری سماج کی برائیاں ختم ہو جائیں گی صرف علم کی بنیاد پر. اس لیے میرے عزیز دوستو یہ چند باتیں گوش گزار اس لیے کی کہ اللہ کے واسطے سن کر انسنی مت کر دو، قوم پر دھیان دو. یہ بہت ضروری چیز ہے. اپنے بچوں کو اپنے محلوں میں ہر ذمہ دار شخص بچوں پر دھیان دے کہ کون سا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، کیا اس کی کمزوری ہے. اگر کمزور ہے تو قوم کے جو سرمایہ دار ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اپنا پیسہ اپنے بچوں پر بھی خرچ کر رہے ہیں، وہیں پڑوس کے بچے کو اس کی کمزوری، اس کی غربت سمجھ کر تعلیم کے لیے خرچ کریں. یاد رکھیں یہ پیسہ تمہارا اللہ کے یہاں بہت مقبول ہوگا، اور وہ ثواب جو آپ صدقہ خیرات کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اجر اگر آپ ایک تعلیم حاصل کرنے والے بچے پر کریں گے تو انشاءاللہ میں منبر رسول سے یقین دلاتا ہوں کہ اللہ اس سے زیادہ اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے. اس بنیاد پر بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ نچوڑیے کہ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ظاہر کیا کہ ہمیں اور آپ کو دینی و دنیاوی سارے علوم حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.